الفصل الثالث، اب تیسری فصل شروع ہو رہی، 2 فصلیں ختم ہو گئی، تیسری فصل۔ فصل کا معنی ہے ڈویژن، یہ چیپٹر میں ڈویژن 1 ڈویژن 2 ہوتا ہے، تو یہ ایک باب میں پہلی فصل، دوسری فصل، اب تیسری فصل۔ عن عبداللہ بن جعفر قال، حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت، یہاں جعفر سے مراد حضرت جعفر بن ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، تو ان کے بیٹے عبداللہ اس حدیث کے راوی۔ عبداللہ بن جعفر، یہ اب جعفر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر اب جنت میں اڑ رہے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ طیار کا مطلب کیا؟ اڑنے والا، طارہ یطیرو سے لفظ طیار، اس میں مبالغہ ہے، جیسا کہ غفر یغفر سے غفار ہے، طارہ یطیرو سے طیار، مگر ہمارے بعض بھائیوں نے سمجھا کہ جعفر طیار کے معنی ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہتے، اس لیے ان کا نام طیار۔ تو یہ اردو کا طیار یہ مطلب لے لیا، جبکہ وہاں وہ تیار نہیں ہے، توئے سے تیار ہے، طائر پرندے کو کہتے ہیں، تیار کا معنی بہت زیادہ اڑنے والا۔ تو بہرحال حضور نے کہا کہ ان کو 2 پر ہیں، لہو جناحان، 2 پر ہیں، اور حضرت جعفر جنت میں اڑ رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کا لقب طیار ہو گیا۔ تو حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم، اے مسلمانوں تمہارے موتا یعنی مرنے والوں کو یا مر جانے کے بعد ان کی قبر پہ تلقین کرو۔ تو یہاں موتا کا لفظ آیا ہے، موتا میت کی جمع ہے، تو موتا سے مراد جن کا انتقال ہو گیا ان کو تو موتا کہتے ہی ہیں، مگر جن کا ابھی انتقال نہیں ہوا بلکہ موت کے منہ کے قریب پہنچ گئے ہوں، 3 گھنٹے کے مہمان ہیں، 4 گھنٹے کے مہمان ہیں، ان کو بھی اہل عرب موتا کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے شارحین نے کہا کہ یہاں موتا سے مراد وہ لوگ جو سکرات کے عالم میں ہیں وہ بھی موتا ہیں، یا اس سے مراد جن کا انتقال ہو گیا وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ انتقال کر چکے یا انتقال ہونے والے ہیں ان کی تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب ہے انہیں پڑھانا، سکھانا۔ اب میت تو آپ سے سیکھ کر پڑھنے والی نہیں ہے، تو وہ پڑھے یا نہ پڑھے اس کا حال خدا جانتا ہے، تمہاری ذمہ داری تم ادا کر، تمہاری ذمہ داری تم ادا کر دو۔ بہت سے لوگ تلقین کے وقت مذاق کرتے، کیونکہ تلقین پڑھتے ہوئے ملقن تلقین پڑھنے والا کہتا ہے کہ سیاتیک الملکان الموکلان بک المسمیان بالمنکر والنکیر، تیرے پاس 2 فرشتے آنے والے ہیں جو تیرے لیے مقرر ہیں، جن کا نام منکر و نکیر ہے، وہ تجھ سے سوال کریں گے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فقل اللہ ربی، تو اس وقت تو جواب دے کہ اللہ میرا رب ہے۔ یہ خبر پہ پڑھتے ہیں، جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھتے ہیں کوئی دعائے گنجلش پڑھ رہا، کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن کا کوئی سورہ پڑھ رہا، مگر جن کو سمجھ ہے، جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ عربی زبان سے واقف نہیں مگر بڑوں کی الحمدللہ تربیت کی وجہ سے وہ اتنا تو جانتے ہیں کہ تلقین کا مطلب میت کو خبر کے سوالات اور جوابات کے بارے میں جانکاری دینا، اتنا سمجھ لیتے ہیں۔